أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جو عزیز ہے، جو متین ہے، جو قوی ہے، اور اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ انسان میں فطری طور پر بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک مخلوق ہے اور اس کا ایک خالق ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد انسان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور نبی بننے کے بعد آپ کا مکمل مشغلہ ہی یہی تھا کہ انسان بہتر بن جائے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا ہو جائے، اور اس کے اندر جو اخلاقی برائی پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ انسان کی برائی میں سب سے پہلی برائی شرک کرنا، اور اس کے بعد سارے برائیاں شمار کیے جاتے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک صورت ہے جسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی اخلاق سے متعلق، معاشرتی مسائل سے متعلق آیتوں کا ذکر کیا، جو ایک انسان کے لیے، ایک معاشرے کے لیے بہت ہی مفید ہیں، کارآمد ہیں، اور ان آیتوں پر بندہ جب عمل کرے گا تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لے گا۔ انہی میں سے ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہ گمان انسان کی طبیعت میں ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر اس گمان کی کیفیت رکھی گئی ہے، اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ تم اس کیفیت سے بچتے رہو، اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض گمانوں کی وجہ سے انسان گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور بعض گناہ انسان کو اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ گمان کرنے سے تم بچو، ولا تجسسوا، اور گمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جاسوسی میں لگ جاتا ہے، دوسروں کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، عیوب کو جانچنے میں لگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ولا تجسسوا، اور جاسوسی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ غلطی معلوم ہو گئی، انسان کے عیوب معلوم ہو گئے تو انسان غیبت کرنے پہ آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ کوئی تم میں کا دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی انسان پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے جبکہ تم اسے پسند نہیں کرتے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے انسان کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیماریاں عام ہیں، ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں، بس یہ ہے کہ کوئی اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی اس کا اظہار نہیں کرتا، کوئی زبان سے ان چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، کوئی اپنے دل ہی میں دبا کر رکھتا ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز ہے گمان کرنا۔ یہ گمان کرنا یہ انسان کی بیماریوں میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث،
کہ لوگوں تم گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اکثر گمان جو انسان کرتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان خیال کر لیا، تجزیہ کر لیا، تخیل کر لیا، لیکن سامنے والا ویسا نہیں ہوتا جیسے انسان سمجھتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ فإن الظن اکذب الحدیث، کہ یہ گمان جو ہوتے ہیں اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم جاسوسی مت کرو، ولا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تدابروا، اور قطع تعلقی مت کرو، بات چیت مت چھوڑو، ولا تباغضوا، آپس میں دشمنی مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث کے اندر حدیث کی ایک ابتدا ہے اور حدیث کی ایک انتہا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ گمان کرنا، اور انتہا کیا ہے؟ بھائی بھائی بن کر رہنا۔ اگر ابتدا انسان کے اندر زیادہ ہو تو کبھی بھائی بھائی نہیں بنتے، اگر ابتدا انسان کے اندر نہ ہو تو سارے کے سارے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ قطع تعلقی نہیں ہوگی، آپس میں حسد نہیں کریں گے، آپس میں دشمنی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہیں لگیں گے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، تو گویا کہ دل کو پاک و صاف رکھ کے ایک سلیم قلب کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی سب گزاریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا ہے کہ تم گمان سے بچ جاؤ تو سارے کے سارے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو گے۔ یہ گمان کا معاملہ انسان کی طبیعت میں اتنا زیادہ رہتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں ضرور بضرور گمان کرے گا۔ کبھی شوہر بیوی کے بارے میں، تو کبھی بیوی شوہر کے بارے میں، کبھی ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں، اور کبھی بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں، اور یہ چیز انسان کے اندر آتی جاتی رہتی ہے، اور یہ انسان اگر اس میں مضبوط ہو گیا تو اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، اور یہ چیز کبھی شیطان کے ذریعے انسان میں بہت زیادہ پیدا کی جاتی۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہی میں علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں رات میں، جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب کھانا دینا ہو یا ضرورت کی چیزیں دینے کا کام ہو گیا، جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی، آپ بھی ساتھ میں آئے دور تک چھوڑنے کے لیے، تو اس کے بعد دیکھا فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، انصاری صحابی میں سے ایک صحابی کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس صحابی نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھ لیا۔ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا، دعاہو فقال تعال ہی صفیہ، وربما قال سفیان ہی ہذہ صفیہ، کہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صحابی کو دیکھا بلایا ادھر آؤ، اور کہا کہ دیکھو یہ صفیہ ہے، یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، یعنی خون کی طرح انسان کے اندر خیالات کو ڈالتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے ذہن میں خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں رہنے تک تو تم سوچو کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بیوی ہوگی، لیکن جانے کے بعد شیطان خیال ڈال دے کہ آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی، آپ کی بیوی کو میں نے پہلے دیکھا ہے، ایسے خیالات ذہن میں ڈال سکتا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بلا کر بتایا کہ میری بیوی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ شیطان انسان کے اندر خیالات کو ڈالتا ہے، افکار کو ڈالتا ہے، جس طرح خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان کا اثر بھی دوڑتا ہے۔ اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیالات کا آنا سب کے لیے ممکن ہے، اس میں نہ صحابی مستثنا ہے، نہ تابعی مستثنا ہے، نہ نیکوکار، نہ متقی، نہ پرہیزگار، نہ عالم، نہ عوام، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جب انسان ہے تو انسان کے اندر یہ بدگمانی کا اثر رہے گا، لیکن ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان شریعت کی تعلیم کو سمجھے اور یہ بات جان لے کہ انسان گمان کرنے سے بچ جائے، گمان کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور یہ تصور کر لے کہ شیطان کی جانب سے آنے والا فعل ہے، اور شیطان انسان کو بدگمان کر دیتا ہے۔ اور یہ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ صحابہ میں ایک مشہور واقعہ سیرت کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں گئے، جنگ جیتی گئی،
اور مال غنیمت تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا، ابھی مکہ فتح ہوا تھا اور مکے میں کئی لوگ اسلام بھی لا لیے تھے کہ مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں تم پر گرفت نہیں کروں گا، تم سوچ رہے ہوگے کہ 13 سال ہم نے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف دی اور میں تم سے بدلہ لوں گا، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، وانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ بس ایک چیز سننے سے کئی لوگ اسلام میں آ گئے، اللہ کے رسول کی محبت میں خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے اور آپ کے رحم و کرم کو، آپ کے عفو و درگزر کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام میں آ گئے۔ تو اس کے فوری بعد حنین کا مسئلہ درپیش ہوا، تو مال غنیمت آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، مکے میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ، انہیں زیادہ مال دینے لگے۔ شیطان نے انصار صحابہ کے دل میں یہ خیال ڈالا، کہا کہ دیکھو مکے والوں نے آپ کو نکالا، ہم نے آپ کو سہارا دیا، مکے والوں نے آپ کو ستایا، ہم نے آپ کی مدد کی، جانی مالی طور پر ہم نے آپ کی مدد کی، لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے لوگوں کا خیال کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے آپ کا ساتھ دیا لیکن اللہ کے رسول اپنے لوگوں کا خیال کرنے لگ گئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی تو آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے انصار صحابہ، یقیناً تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے راہ نہیں ملی تھی، تم نے مجھے راہ دی، مجھے سکن نہیں تھا، تم نے مجھے سکن دیا، میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تم نے میری مدد کی، یہ ساری باتیں تم کہہ سکتے ہو، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار کیا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں آپس میں ایک بنا دیا، محبت ڈال دی۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسانات کو گناتے کہ میرے ذریعے تمہیں یہ فائدے ملے ہیں، تو ہر احسان کے بدلے انصار صحابہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر اس سے بھی بڑھ کر احسان ہے۔ لیکن اس واقعے میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مسلمانوں کو، مکے والوں کو جب زیادہ مال دینے لگے تو شیطان نے بدگمانی پیدا کر دی، کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں بدگمانی کر دی۔ تو یہ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بھی ایک انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرتا رہے، اپنی تربیت کرتا رہے، اور رب العالمین کے فرمان کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کا پس منظر بھی بدگمانی سے متعلق۔ واقعہ کیا ہے؟ سورہ یوسف، مشہور سورت ہے جسے خود قرآن نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ قرار دیا۔ تو واقعے میں بات بتائی گئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ دشمنی کی۔ آخر یہ دشمنی کا نتیجہ کیا تھا؟ اصل اس کی شروعات کیا تھی؟ والد کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ والد کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بدگمانی یہ کی کہ ہمارے والد ہمیں محبت نہیں کرتے، صرف یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے محبت کرتے، ہمارے تعلق سے وہ تصور و فکر آپ کی نہیں ہے جو تصور اور جو فکر یوسف اور بنیامین کے تعلق سے ہے۔ تو بس اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، حسد کے بعد دشمنی پیدا ہوئی، اور دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آخر یوسف کے ساتھ ہم کیا کریں؟ کسی نے کیا کہا؟ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو گویا کہ بدگمانی انسان کو قاتل بھی بنا دیتی ہے، قتل کرنے تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی مشورہ آپس میں کیا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہیں مار دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایک بڑے بھائی نے کہا کہ ہمارا بھائی ہے، مارنا اچھا نہیں، اسے ہم کہیں دور جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ سگے بھائی کو دوسرے بھائی جنگل میں، کنویں میں ڈال رہے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے؟ بدگمانی سے۔ کس پر؟ والد کے بارے میں، کہ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمیں پیار نہیں کرتے، دوسروں کو چاہتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور یہ تصور بیٹوں کے اندر جب آتا ہے نا تو خود بخود ماں باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک بیٹا ماں باپ کے تعلق سے شریعت نے جتنی سختی کے ساتھ خدمت کرنے کی تعلیم دی ہے وہ نہیں کرتا، اور جتنی سختی کے ساتھ نافرمانی کرنے سے روکا ہے بیٹا وہ کرنے پہ آ جاتا ہے۔ یہ بدگمانی کا نتیجہ۔
اسی لیے شریعت نے ہمیں اس سے بارہا روکا ہے۔ اور صحابہ میں یہ بدگمانی جو آئی، اس کی اور ایک مثال ہمیں قرآن مجید کی آیت سے سورہ حجرات ہی کے حوالے سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے ایک علاقے میں بھیجا۔ جو صحابی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے جا رہے تھے، اس گاؤں والوں کا پہلے سے ان سے معاملہ درست نہیں تھا، یہ آپس میں دشمن تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ فلاں ہمارے گاؤں آ رہے ہیں تو فوراً سارے کے سارے گاؤں والے ہتھیار لے کر جنگ کرنے کے لیے گاؤں سے باہر پہنچ گئے۔ ایک تو گاؤں والوں میں یہ تصور تھا کہ آنے والا ایسا ہے، لیکن جو صحابی جا رہے تھے ان کے دل میں بھی گمان آیا، چونکہ میرے اور ان کے درمیان پہلے سے معاملہ ہے، اس لیے یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر یہ صحابی بھی گاؤں میں جانے سے پہلے ہی وہاں سے لوٹ گئے اور آ کر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ گاؤں والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی۔ اس کے بعد جب خبر معلوم کی تو معلوم ہوا کہ سارے گاؤں والے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ گاؤں کے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ صحابی نے گمان کر لیا کہ وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو چاہیے کہ پہلے تم تحقیق کر لو کہ خبر کیسی ہے، تحقیق کر لو۔ جو صحابی لوٹ کر آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ سارے لوگ مجھے مارنے پر آ رہے ہیں، تو گویا کہ رب العالمین نے اس پس منظر میں آیت نازل کی اور کہا اگر کوئی پیغام لاتا ہے، کوئی خبر لاتا ہے تو پہلے تحقیق کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدگمانی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سارے صحابہ کو تیار کر کے نکلتے اس گاؤں والوں کے خلاف تو ناحق مسلمانوں کا خون خرابہ ہو جاتا۔ رب العالمین نے اس سے متنبہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے بارہا تعلیم دی، کہا کہ لوگوں اپنے دلوں کو صاف رکھو، اور صاف دل انسان دنیا میں بھی مقبول ہے اور جنت کا مستحق ہے۔ مشہور حدیث کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آنے والا جنتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرے دن بھی آپ نے ہی کہا کہ اب آنے والا جنتی ہے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن بھی آپ نے ہی کہا کہ آنے والا جنتی ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ دیکھتا ہوں آخر اس صحابی کا عمل کیا ہے کہ کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک برابر اس صحابی کو جنتی ہونے کا آپ نے پروانہ دیا ہے۔ صحابی گھر گئے اور جا کر دیکھا کہ روزمرہ کے کام میں کوئی نیا کام نہیں ہے۔ جیسے دوسرے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، جو خاص خیر کے کام کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ آخر کار پوچھنا پڑا کہ بھائی بتاؤ کہ آخر تمہارا وہ کون سا خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا ہے، جبکہ میں تمہارے ساتھ رہ کر کسی خاص عمل کو نہیں دیکھا؟ تو صحابی نے فرمایا ویسا تو میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے ایک خاص وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اپنے دل میں برا تصور نہیں رکھتا، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں برا تصور میں نہیں رکھتا، برا خیال میں نہیں رکھتا۔ یقیناً یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بات بتائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن ظنه باللہ، کہ تم میں کا کوئی انسان اس وقت تک وفات نہ پائے جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ تعلیم دی ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ گمان کرنے میں اللہ کے تعلق سے بھی اچھا گمان رکھے، رسول کے تعلق سے بھی اچھا گمان رکھے، اور مسلمانوں کے تعلق سے بھی اچھا گمان رکھے، اور جو اس حالت میں مرتا ہے وہ کامیاب، وہ جنتی ہے۔ تو گویا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامران انسان ہے، بڑا ہی سعادت مند انسان ہے جو اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے دوسروں کے تعلق سے۔ محترم حضرات، شیطان کے بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا، کہا ان الشیطان قد ایئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم، کہا کہ شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، مومنین نمازی اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن شیطان اس سے مایوس نہیں ہوا کہ وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے گا، لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا، اس سے مایوس نہیں ہے، عبادت کریں گے اس سے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن اب لوگوں کو اللہ کی نگاہ میں گرانا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا اور اس کی جنت سے محروم کرنے کا ذریعہ کیا بتایا کہ شیطان لوگوں میں اختلاف پیدا کرے گا، لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا۔ اور یہ بات طے ہے کہ شیطان جو لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے تو لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کا سب سے پہلا سبب بدگمانی، پہلا سبب بدگمانی۔ اگر دلیل دیکھنا ہو تو دیکھیے، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنت میں ایک درخت کے قریب جانے سے انہیں روکا گیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام گئے، پھل کو کھایا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا۔ لیکن ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جنت کے پھل کو کھانے پر آمادہ کرنے والا شیطان نے آمادہ کرا۔ کیسے کرایا؟ گمان ڈال کر، بدگمانی ڈال کر۔ کیسی بدگمانی؟ کہا کہ اگر تم یہ پھل کو کھا لو تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں رہو۔ شیطان نے قسمیں کھائیں، وعدے دلائے، اور وعدے دلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو گویا کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی شیطان نے ڈالا، اور جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی تقدیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آدم اور حوا کے ذریعے یہ ساری انسانیت پھیلے گی، انسانی نسل یہاں آباد ہوگی، یہ اللہ کا قانون تھا۔ لیکن ہمیں شریعت کی تعلیم سے یہ بات ضرور ملتی ہے، ایک نکتہ یہاں پر ہمیں پیش آتا ہے کہ شیطان نے اللہ کے بارے میں آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بدگمانی ڈالی تھی کہ اگر تم یہ پھل کو کھا لو تو گویا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اسی لیے اس جنت میں ہمیشہ رہنے کی فکر میں آدم علیہ السلام نے پھل کو کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک منع کردہ فعل کو انجام دینے کے نتیجے میں انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ بات طے ہے، شیطان لوگوں میں اختلاف ڈالتا ہے اور ہلاکت کے قریب لے جاتا ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، تو اسی بدگمانی کے ذریعے محروم کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں ایسے وقت میں یہ تعلیم دی، کہا کہ چاہیے کہ مومنین ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، ایک مسلمان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں۔ کیوں؟ اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ ایک نمازی کے تعلق سے اچھا گمان رکھے، کیوں؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا۔ ایسی صورت میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ وہ اللہ کے بندوں پر مکمل بھروسہ کریں اور اچھا گمان رکھیں۔ اور شیطان اس بدگمانی سے کیسے اختلاف ڈالتا ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا، واقعہ جسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے والا واقعہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس الزام کا اصل سبب بدگمانی ہے۔ الزام کا اصل سبب بدگمانی ہے۔ کیا ہے بدگمانی؟ کہ جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابی کے ساتھ قافلے کے پہنچنے کے بعد آ رہے ہیں، تو بس منافقوں نے دیکھا اور گمان کر لیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے برا کام کیا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے بدفعلی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو گویا کہ اس الزام کا اصل سبب بدگمانی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ آج دنیا بھر میں جہاں کہیں عورتوں پر الزام لگایا جاتا ہے، لڑکیوں پر الزام لگایا جاتا ہے، پاک باز خاتونوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، سب کا نتیجہ بدگمانی۔ بدگمانی سے لوگ برے برے القاب دے لیتے ہیں، الزامات دے لیتے ہیں، معاشرے میں اسے آنکھوں سے گرا دیتے ہیں، معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔
اسی لیے شریعت نے تعلیم دی، ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر انسان دیکھتا ہے تو پہلے اچھا گمان کرے، جب تک کہ واضح طور پر کوئی مسئلہ سامنے نہ آئے، کوئی دلیل اور کوئی ثبوت پیش نہ آئے، اس وقت تک اس پر گمان نہ کرے، بدگمانی نہ کرے۔ یا اگر کوئی آ کر بدگمانی کے طور پر اپنے زبان سے کلمات کو پیش کرتا ہے تو چاہیے کہ ہر سنی ہوئی بات کو عام نہ کرے، ہر سنی ہوئی بات کو عام نہ کرے۔ کوئی آ کر کہے میں نے سنا کہ فلاں انسان ایسا ہے، فلاں سود خور ہے، فلاں چور ہے، فلاں زانی ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف کلمات لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، اس لیے کہ انسان ہر سنی ہوئی بات کو پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں تک بغیر تحقیق کے پہنچا دینا، بلکہ گناہ کیا، یہ بہتان ہے جو دوسروں پر بہتان لگایا جائے، الزام تراشی کی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ چاہیے تھا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مسلمانوں نے سنا تو چاہیے تھا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اچھا گمان کرتے، پہلے دلیل آ جاتی، ثبوت آ جاتا، تب تحقیق ہو جاتی، لیکن بغیر ثبوت کے بدگمانی کرنے سے بہتر تھا کہ وہ پہلے اچھا گمان کرتے، ورنہ اس بدگمانی کی وجہ سے لوگ بہتان میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ رب العالمین نے فرمایا جو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں ناحق تکلیف دینے میں یہ الزام لگانا شامل ہے، بدگمانی کرنا شامل ہے، غیبت کرنا شامل ہے، اور جو چیز نہیں معلوم ہے وہ لوگوں میں عام کرنا شامل ہے، ماحول کو خراب کرنا، پھوٹ ڈالنا، فتنہ برپا کرنا، فساد انجام دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ یہ بہتان ہے اور واضح گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، محض گمان کی بنیاد پر، کوئی دلیل نہ ہونے کی صورت میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے، رات میں بیدار ہونے کے بعد قبرستان گئے، بقیع قبرستان، ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے چلے گی، بس ایک گمان کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہوں یا کوئی کسی اور کام کے لیے جا رہے ہوں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں تو فوراً گھر آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم نے ایسا گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے حق کو مار دے اور تم پر ظلم کر دے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول کبھی کسی کا حق نہیں مارتے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ بدگمانی جو ہے نا، یہ انسان کے اندر اختلاف کیسا پیدا کرتی ہے، نفرتیں پیدا کرتی ہے، میاں بیوی کے درمیان دشمنیاں، بھائیوں کے درمیان حسد، بھائیوں کے درمیان دوری، ماں باپ اور بچوں کے درمیان یہ اختلاف کی نوبت، یہ بدگمانی سے پیدا ہوتی، اور یہ ہر ایک کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پر کنٹرول کرنے کا عادی بنائے، اسے کچلنے کا عادی بنائے۔ جب بھی انسان کے اندر بدگمانی کا تصور آ جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ کیسے اصلاح کرے گا؟ اصلاح کیسے کرے گا؟ اگر معلوم ہوا کہ فلاں کے بارے میں تصور ذہن میں آ رہا ہے یا فلاں کسی کے بارے میں آ کر بتا رہا ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تصور کر لے، اپنے دل میں تسلی دے لے کہ ابھی بس ایک خبر پہنچی ہے یا میں نے اسے واضح طور پر نہیں جانا ہے، نہیں دیکھا، تو فوراً کسی کے بارے میں گمان کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر میں دوسروں کے بارے میں گمان کروں گا تو دوسرے بھی میرے بارے میں ایسا ہی گمان کریں گے۔ تو چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنی تربیت کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ
چاہیے کہ انسان یہ بات جان لے کہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس طرح کے کام انجام دیتا ہے تاکہ لوگ متحد نہ ہو، محبت کے ساتھ نہ رہیں، خاندان میں اختلاف آ جائے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اسی کے ساتھ چاہیے کہ انسان اگر کسی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، اگر یہ بس ایسی ہی اڑتی خبر آئے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے کہ اے اللہ اس کی برائی کو تو دور کر دے، اسے لوگوں میں مقبول کر دے، محبوب کر دے، اس کی عزت کو بڑھا دے، اس کے فلاں غلطی کا ذکر ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، اے اللہ تو اسے اس غلطی سے بچا لے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک کامل متقی پرہیزگار انسان وہی ہے جو دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کرتا ہے، چاہے وہ مالی طور پر کرے، بدنی طور پر کرے، یا چاہے دعا کے ذریعے کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ فلاں کے بارے میں بات پھیل رہی ہے، اے اللہ اس مسئلے کو ختم کر دے۔ یہ دعا کرنا یہ بھی بدگمانی کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ محترم حضرات، بدگمانی کو دور کرنے کے ذریعوں میں سلف صالحین نے ہمیں ایک طریقہ یہ بتایا ہے، کہا کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ تمہارے پاس آ گیا تو ایسے وقت میں چاہیے کہ تم خود عذر پیش کر لو، تم خود عذر پیش کر لو۔ مثال کے طور پر کوئی میرے پاس آیا اور آ کر آواز سے بات کر لیا، سخت کلامی مجھ سے کر لی، تو چاہیے کہ میں اپنے لیے عذر یہ پیش کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا مسئلہ باہر ہو گیا ہے، اسی غصے میں وہ میرے پاس آیا اور اس لیے اس نے میری عزت کیے بغیر مجھے بھی ڈانٹ دیا، میرے سامنے بھی سخت کلامی کر لی۔ اگر میں جب خود اس کے لیے عذر تلاش کر لوں گا تو خود بخود بدگمانی سے بچ جاؤں گا، اور وہاں پر یہ معاملہ آگے بڑھنے کے بجائے وہیں پر ختم ہو جائے گا، اور دشمنی پیدا ہونے کے بجائے محبت ویسے ہی، دوستی ویسے ہی باقی رہے گی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن شرا وانت تجد لها من الخیر محملا، کہ اگر تمہارے بھائی کی جانب سے کوئی کلمہ آتا ہے، کوئی بات آتی ہے تو تم اسے برا تصور مت کرو، برا تصور مت کرو، اگر اچھے انداز میں اسے تم رفع دفع کر سکتے ہو تو کر لو، یہ بہتر ہے، ورنہ یہ بدگمانی دشمنی تک انسان کو لے جاتی ہے اور اختلاف کی نوبت لے کر آتی ہے۔ محترم حضرات، بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر بدگمان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، ہمارا خیال نہیں کرتا، ہمیں ہمیشہ مصیبت میں ڈالتا ہے، پر ساری پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اللہ فلاں کو دے رہا ہے، فلاں گنہگار کو دے رہا ہے، یہ اللہ کی ذات میں بدگمانی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور کافر بنا دیتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے بتایا اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کافروں کا فعل ہے، یہودیوں کا فعل ہے، منافقوں کا فعل ہے۔ منافقین یہ کام کرتے ہیں، کبھی مومنین اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، بلکہ مومنوں کو تعلیم یہ دی گئی کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے، یہ کافروں کا کام ہے، کافر ہی اللہ کی ذات سے مایوس ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، توکل رکھے، اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور کیوں نہ دے، جو بندہ اس کا نام لینے والا ہے، جو بندہ اس کے لیے سجدہ کرنے والا ہے، جو بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بھیک مانگنے والا ہے، اللہ اسے نہ دے تو اس بندے کو کیسا دے گا جو نافرمانی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، چاہیے کہ مومنین اللہ کی ذات پر توکل رکھے، یقین رکھے، بدگمانی سے بچے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے، یہ کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بدگمانی کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ انسان جب بدگمان ہو جائے اور بدگمانی میں آ کر جاسوسی کرنے، غیبت کرنے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کو، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ جو دوسروں کو رسوا کرنے پہ آ گیا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ فلا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام لایا ہے اور ایمان ابھی ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا ہے، چاہیے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کریں
اور مسلمانوں کے عیوب کو ڈھونڈتے ہوئے نہ پھریں، مسلمانوں کی غلطیوں کے پیچھے نہ پھریں۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن يَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ فِي بَيْتِهِ، کہ جو دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے وہ گھر کے اندر بھی رہے اللہ باہر اسے ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن لوگوں کے درمیان اللہ اس کے نام کو بدنام کر دیتا ہے، اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر مسلمانوں سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محبت سارے لوگوں کے دلوں میں عام کرے گا، اگر کوئی دشمنی کرے گا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے کر دے گا۔ جہاں تک بدگمانی کی بات ہے، اس میں صالح فوزان حفظہ اللہ کی ایک بات یہ ہے کہ بدگمانی کی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے حرام کا، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ دوسرا درجہ ہے گناہ کا، کبیرہ گناہ، لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ۔ اور تیسرا درجہ ہے جائز کا، بدگمانی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ دشمنوں کے بارے میں، جو اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی جا سکتی ہے، گمان کیا جا سکتا ہے۔ کیا گمان؟ کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس سے بچنا چاہیے، اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ رہے گا۔ تو اس طرح تصور ایک دشمن کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ کون سا دشمن؟ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مثال بطور دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیا کہ مکے کے اندر ایک بچہ تھا جسے ابن السیاد یا ابن الصائد کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ دجال ہے، جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ دجال ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس مسئلے کا ذکر کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے اسے مار دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ گمان ہے دجال ہونے کا، اگر یہ دجال نہیں ہے تو ناحق ایک انسان کو مارنے کا گناہ تم پر رہے گا، اگر یہ دجال ہے بھی تو تم اسے نہیں مار سکتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہی دجال کو ماریں گے۔ لیکن یہاں پر دلیل یہ ہے کہ ابن الصائد کے بارے میں یہ گمان کیا گیا تھا کہ وہ دجال ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن کے بارے میں اس کے نقصان سے بچنے کے لیے گمان کیا جا سکتا ہے۔ محترم حضرات، یہ بدگمانی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب بھی یہ تصور آئے اللہ کو یاد کر لے، دعائیں کر لے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، اور بدگمانی کی جگہ پر اچھا گمان، حسن ظن انسان عام کر لے۔ اس سے گناہ سے انسان بچ جائے گا، اور معاشرے کے اختلاف اور معاشرے کی خرابی، خاندان کی گھر کے اختلاف اور خرابی سے انسان بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں کو آپس میں بھائی بن کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دلوں میں کینہ کپٹ، حسد، بغض، دشمنی وغیرہ سے بچتے ہوئے دلوں کو صاف کر کے مخلص اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بزرگان دین ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین جو نوجوان ہیں اللہ انہیں اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے اور نوجوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بچے ہیں اللہ انہیں نفع بخش علم سے آراستہ پیراستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا داعی اور دین کا مددگار بنائے۔ رب العالمین ہم تمام کی زندگی میں خوشیاں اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ رب